فتاوی عالمگیریہ میں مسئلہ ہے، او زنا بمسلمۃ او سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ينقض عہدہ، اگر کسی کافر نے مسلمان عورت سے زنا کر لیا دارالاسلام میں، اگر کسی کافر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، لم ينقض عہدہ، اس کا جو ذمی ہونے کا معاہدہ ہے وہ ٹوٹے گا نہیں۔ یعنی اگر کافر دارالاسلام میں رہتا ہے اور ذمی بن کے رہتا ہے کہ میں تم اتنا ٹیکس دیا کروں گا، میری جان اور مال کی تم حفاظت کرو گے، یہ ٹیکس، یہ معاہدہ ہے، تو اس کا عہد ٹوٹے گا نہیں۔ غیر مقلد اس کو پیش کس طرح کرتے ہیں کہ دیکھو، حنفیوں کے ہاں کافر کا دارالاسلام میں مسلمان عورت سے زنا کرنا بھی جائز ہے۔ کسی کافر کا دارالاسلام میں رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنا بھی جائز ہے، یہ لکھا ہے، لم ينقض عہد نہیں ٹوٹتا۔ ہم نے کہا اب جواب سمجھو، دو باتیں الگ ہیں۔ ایک مسئلہ، ایک بات یہ ہے، دو مسئلے الگ ہیں۔ ایک مسئلہ کہ ایسا کرنے سے حد واجب ہوتی ہے کہ نہیں، اس کو سزا دینی ہے کہ نہیں۔ دوسرا مسئلہ اس کا عہد ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ عہد کا ٹوٹنا الگ معاملہ ہے اور حد کا جاری کرنا الگ معاملہ ہے۔ اب ہمارے یہاں فقہاء نے بڑی ترتیب سے کام کیا ہے، جہاں عہد کا معاملہ تھا اس مسئلے کو وہاں ذکر کیا، اور جہاں حد کا معاملہ تھا کتاب الحدود میں ذکر کیا۔ ہمارے یہاں طے شدہ مسئلہ ہے، دیکھیں فتاوی شامیہ، مطلب فی حکم سب ذمی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولہ بلا بالزنا بمسلمۃ بل یقام علیہ موجبہ وہو الحد، اگر کوئی کافر مسلمان عورت سے دارالاسلام میں زنا کرے گا تو اس پر حد کو جاری کیا جائے گا، اس پر حد کو جاری کیا جائے گا، حد ایسے ساقط نہیں ہوگی۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، دیکھو الدر المختار میں، وَيُؤَدَّبُ الذِّمِّيُّ وَيُعَاقَبُ عَلَى سَبِّهِ دین الاسلام او القرآن او النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذمی کو دارالاسلام میں مسائل سمجھائے جائیں گے، اور اگر وہ قرآن کریم، دین اسلام اور پیغمبر کی ذات پہ سب و شتم کرے گا تو عاقب، اس کو سزا دی جائے گی۔ وَاخْتِيَارِ فِي السَّبِّ أَن يُقْتَلَ، اور کہتے ہیں میں ہی کہتا ہوں کہ صرف سزا نہیں دینی، اس کو قتل کرنا ہے۔ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الْخَيْرُ الرَّمَلِي وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي، فتویٰ اس پر ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی۔ اور یہ بھی اس وقت ہے کہ جب کبھی کبھار ہو، اس نے چھپ کے کی ہو، نجی مجلس میں تبرہ کیا ہو، اگر اعلانیہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے، جیسے کوئی کالم لکھ دے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے، تو وہاں مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اذا لم یعلن، یہ مسئلہ تب ہے جب اعلانیہ نہ کرے۔ فلو اعلن بشتمہ او اعتادہ قتل ولو امرأۃ وبیفتر یوم، اگر اس کی عادت و تبرہ کرنے کی یا اعلانہ کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، خواہ یہ اعلانیہ سب و شتم کرنے والی عورت ہی کو نہ ہو، یہی سزا مرد کی ہے اور یہی سزا عورت کی ہے۔ تو اگر جائز ہوتا تو حد اس پہ جاری کیوں کرتے؟ حدود تو جائز چیزوں پر جاری نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کے جائز ہونے کے قائل نہیں۔ اگلا مسئلہ معاہدے کا، اس میں صاف لکھا ہے ھذا ان لم یشترط انتقاضہ بہ اما اذا شرط انتقض بہ کما ہوا ظاہر۔ الدر المختار میں ہے اگر یہ معاہدے میں شرط نہ ہو تو پھر تو معاہدہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر پہلے شرط لگا دی جائے کہ تم یہ کام بھی نہیں کرو گے، اب کرے گا تو اس کا عہد بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو عہد کا ٹوٹنا الگ ہے اور حد کو جاری کرنا الگ ہے۔ اب دیکھو، ایک تو ذمی کے ساتھ عہد ہے، ذمی کافر ہے، ٹیکس دیتا ہے، جزیہ دیتا ہے اور اپنی حفاظت دیتا ہے، اور مسلمان کو ٹیکس اور جزیہ نہیں دیتا، اس کی حفاظت تو پھر بھی ہوتی ہے۔ تو جس طرح حفاظت ایک کافر کی دارالاسلام کا حکمران کرتا ہے، اس سے بڑھ کے حفاظت مسلمان کی کرتا ہے۔ اگر مسلمان جرم کرے تو حفاظت تو پھر بھی کی جاتی ہے لیکن حد جاری کی جاتی ہے، اور اگر ذمی جرم کرے حفاظت کا معاہدہ باقی رہتا ہے لیکن حد اس کے اوپر پھر بھی جاری کرتے۔ تو حد کا جاری ہونا اور ہے، اور عہد کا ٹوٹنا یا ٹوٹنا یہ الگ مسئلہ ہے۔
دونوں مسئلوں میں فرق کرنا سیکھو۔ یہاں اس مسئلے کی وضاحت اچھی طرح تمام طلباء سن لیں۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، کافر تھا تو تب بھی حد ہے قتل کر دیا جائے، اور اگر مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا تب بھی اس کی سزا ہے کہ اس کے اوپر حد جاری کی جائے اور اس کو قتل کیا جائے۔ لیکن یہ وضاحت کے ساتھ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھے اور گن لے اور بندے کو مار دے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ آپ اگر اس ملک پاکستان میں کسی بے ایمان اور بدبخت کو یہ دیکھیں وہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، از خود قتل نہ کریں، FIR درج کرائیں، عدالت میں لے کر جائیں، وکیل مضبوط کرائیں اور قانون کے ساتھ اپنی محنت کرتے ہوئے اس کو سزائے موت کے پھندے تک لٹکوائیں۔ آپ کے جی قانونوں تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ کے ذمے بندے کو مارنا نہیں ہے، جائز طریقے سے بندے کو مروانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ کتنے ہمارے یہاں قوانین ایسے ہیں کہ اس کے بغیر ہم کوئی کام، مثلا آپ بتائیں اگر کوئی شخص حج پہ جانا چاہے تو حج پہ جانے کے لیے پہلے حج کی درخواست دے گا نا جی، اس کے بعد پیسے جمع کرائے گا، منظوری ہوگی، اپنا پاسپورٹ دے گا، پاسپورٹ پہ تصویر بھی لگی ہوگی۔ اب کوئی بندہ کہ جی میں نے حج بھی کرنا ہے، میں نے درخواست بھی نہیں دینی، پاسپورٹ بھی نہیں بنوانا، اللہ کے نبی کے دور میں، خلافت کے دور میں حج ہوتا تھا اور کوئی حدود نہیں تھی، کوئی پاسپورٹ نہیں ہوتے تھے، یہ سب غیر شرعی حدود ہیں، میں اس کو نہیں مانتا، میں نے جانا ہی جانا ہے، حج کر لے گا؟ نہیں کر سکتا نا، تو پھر کیا کرے؟ درخواست بھی دے، پیسے بھی دے، پاسپورٹ بھی جمع کرائے۔ اب اگر اس کا نام نکلا ہے تو حج کرے، اور اگر نہ نکلا تو نہ حج کرے۔ اب اسی حالت میں فوت ہو گیا کہ حج نہیں کیا، تو قیامت کے دن اس کا نام کن لوگوں میں شمار ہوگا کہ جن نے حج جان بوجھ کے نہیں کیا تھا یا حج کرنا چاہتے تھے، عذر آ گیا تھا، حج کرنا چاہتا گزر آ گیا، اب ان کو معافی ہے، ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ میں قانون لے کر تم خود مارنا شروع کر دو۔ اس کے بعد جب پریشانیاں آئیں گی نا، پھر وہ پریشانیاں برداشت نہیں ہوتی، پھر رونا اور پیٹنا شروع کر دیتے۔ ابھی ہمارے بڑے، ہمارے اکابر ایک کام سے منع کریں گے، یہ کام نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا انجام مناسب نہیں ہے، حالات بگڑ جائیں گے اور قانون کی مخالفت ہوگی اور تمہیں پریشانی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ان کو کیا پتہ، ان میں دینی غیرت ہی نہیں ہے، یہ سیاسی لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ دین کیا ہوتا ہے۔ اور جب ہم کر لیتے ہیں، جب پھنس جاتے ہیں، جب جیل میں آ جاتے ہیں قانون کے شکنجے میں، پھر کبھی اپنے ابو کو بھیجتے ہیں کہ ذرا بزرگوں سے بات تو کرو، کبھی استاد سے کہتے ہیں ان سے بات تو کرو، پھر وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، پھر ہم چیخنا شروع کرتے ہیں ہمارے بڑا ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہمارے اندر مذہبی غیرت بہت تھی اور ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ تو جب انہیں منع فرمایا تھا تو آپ رک جاتے نا، اور جب آپ منع فرمانے پر نہیں رکے، اب آپ ان کے اوپر گلہ کیوں کرتے ہو، کیوں پریشان ہوتے؟ میری گزارش آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں شاید آپ اور جلدی بات سمجھ آئے۔ میں آپ میں سے آج کس کا شعر رکھ لیں، کسی اور کو شعر رکھ لیں جی، مری ٹھیک ہے، بات اچھی طرح جی، کوئٹہ رکھ لیتے، کوئٹہ۔ اب دیکھو کوئٹہ ایک میرا جلسہ طے ہوتا ہے، حکومت کوئٹہ کی پابندی لگا دیتی ہے اور پابندی توڑنے پر گرفتاری کی آرڈر کر دیتی ہے۔ میں کوئٹہ آنا چاہتا ہوں، مجھے کوئٹہ کے علماء کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے نہیں آنا، ہم نے مشورہ کیا آپ نے نہیں آنا، کوئٹہ کے حالات سازگار نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے آنا ہی آنا ہے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نہ تشریف لائیں، ہم پھر مناسب وقت پر آپ بلا لیں گے۔ میں نے کہا نہیں توہین ہے، میری بےزتی ہے، میں نے آنا ہی آنا ہے، میں پابندی توڑ دوں گا میں نے آنا ہے، میں جیل برداشت کر لوں گا میں نے آنا ہے۔ یہ مجھے سمجھاتے رہے اور میں نے نہیں مانا۔ جب میں وہاں چلا گیا ایئرپورٹ پہ اترا تو مجھے گورنمنٹ نے گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا۔ اب یہ مجھے چھڑانے کے لیے آئیں گے، اب میں چیخنا شروع کروں کہ علماء کوئٹہ میرا ساتھ نہیں دیتے تو میری زیادتی ہے نا۔ جب مجھے ان نے منع کیا تھا اور مجھ سے بڑے تھے اور مقامی حالات مجھ سے بہتر جانتے تھے تو مجھے ان کی بات مان لینی چاہیے تھی نا۔ اس وقت تو میں نہیں مانا،
مذہبی غیرت میرے اندر تھی، اس کے اندر نہیں تھی، اور جب میں پھنس گیا ہوں اب میں وویلا کرتا ہوں کہ یہ علماء ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے۔ بھئی ساتھ تو تب تھا نا جب انہوں نے منع فرمایا اور میں باز آ جاتا، اور جب اگلے مرحلے پر میں جاتا ان کے بلانے پر، پھر مجھے گورنمنٹ میرے خلاف قانون حرکت میں آتا، تو آپ دیکھتے میرا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھاتے بھی رہیں، ہم ان کی بات توڑتے بھی رہیں، اور جب پھنستے رہیں تو پھر یہ ہمارے کیس بھی لڑتے رہیں اور حکومت سے ہمارے مذاکرات بھی کرتے رہیں۔ نہیں بابا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بندے نے اپنی جماعت، اپنا ادارہ اور اپنے معاملات کو چلانا ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا